اگر آپ کمیشن کی طرف آ گئے ہیں، فیصلہ کر لیا، آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، پھر اپنی پوری انرجی لگا دیں، اپنی پوری طاقت لگا دیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتے ہیں۔ بی اے کا مینٹور آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں، تو ایک بچہ کہاں پہ مار کھا رہا ہوتا ہے، اسے کہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا میرٹ 2-4 مارکس سے کیوں رہا ہے، اور کون سے سبجیکٹس ہیں جن پہ وہ محنت کرے اور کس طرح سے اس ایگزام کو ایس کر سکتا ہے۔ یہ جو میرا آئیڈیا ہے کہ 5 سے 6 سینٹر ہیں پنجاب میں جہاں پہ کمیشن پی پی ایس سی جو ہے ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے، تو اسے کم از کم ہر ڈویژن تک، جو ہماری 10 ڈویژن ہیں وہاں تک جو ہے نا اسے سپریڈ کرنا چاہیے۔ اسپیشلی جو بکھر کے لوگ ہیں، سرگودا کے لوگ ہیں، میاں والی کے لوگ ہیں، انہیں کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ملتان یا لاہور جانا پڑتا ہے۔ تو کائنڈلی ہمارے ناظرین کو اور طلباء کو یہ بھی بتائیں کہ اس انٹرویو کے جن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس ڈر کو کیسے مارا جا سکتا ہے۔ اب بچہ ایک ایگزام دیتا ہے تو اسے اس کی کاربن کاپی ملنی چاہیے، یا جو ہے نا اس کی جو آنسر کی ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے 70 نمبر کا پیپر اٹینڈ کیا تھا، اس میں سے میرے 70 نمبر ہی آئے ہیں، میرا کوئی نمبر جو ہے اس پہ کٹ نہیں لگا ہے، میرا کوئی نمبر کم نہیں ہوا ہے، میرے نمبر بڑھائے نہیں گئے ہیں، کم نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹرانسپیرنسی جو ہے کمیشن کی وہ مطلب امپروو ہوگی، بہتر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید وقار ہے۔ پیس فورم کی اس نشست میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا ایجنڈا 1 پیپر اور اس کے حوالے سے طلباء کو درپیش مسائل پر بحث کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ رانا محمد اسلم صاحب موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جو اس نام سے نا واقف ہو۔ رانا محمد اسلم صاحب ان پائنیئرز میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں آن لائن فورم فار 1 پیپر ایگزام کی ابتدا کی، اور ماشاءاللہ آج رانا صاحب پیس کے نام سے ایک بہت بڑے ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دن رات طلباء کی خدمت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے اپنے توسط سے ایک علم کی شمع روشن کی ہوئی ہے۔ آئیں 1 پیپر کے حوالے سے میں آپ کی ملاقات رانا محمد اسلم سے کراتا ہوں اور ان مسائل پہ ان کے ویوز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا رانا صاحب، آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے اس کا بیسک ایجنڈا جو ہے وہ پی پی ایس سی 1 پیپر ایگزام ہے۔ کائنڈلی رانا صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ 1 پیپر ایگزام کیا ہوتا ہے اور اس کے تھرو ہم کون سی جابز حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، 1 پیپر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 2 ادارے ہیں۔ ایک فیڈرل کا ادارہ ہے جس میں ہمارے پاس ایف پی ایس سی ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن۔ اسی طرح سے ہمارے پاس پروونسز کے کمیشن کے ادارے ہیں، جس میں ہمارے پاس پنجاب کی اگر بات کریں تو پی پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے۔ اسی طرح سے باقی پروونسز کے بھی ہمارے پاس کمیشن کے ادارے ہیں۔ تو یہ 2 ہی طرح کے ادارے ہیں جو آپ دیکھیں کہ 1 پیپر بیس جو جابز دے رہے ہیں، میرٹ بیس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو جابز اگر ہم بات کریں، فیڈرل میں اگر بات کریں تو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس، ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح سے آئی بی ہے، اس طرح سے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے۔ ریسنٹلی ای ایس ایف کی سیٹس آئی ہوئی تھی سر، ابھی جو ہے نا ان کے ایگزام ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں نیب اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب کی سیٹس آتی ہیں، این ایچ اے میں ہمارے پاس پیٹرول آفیسر کی سیٹس آتی ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے پاس ایف بی آر انسپیکٹر کی سیٹس آتی ہیں۔ تو یہ وہ سیٹس ہیں جو فیڈرل کے جو ایف پی ایس سی کا ہمارا ادارہ ہے، اس میں 1 پیپر بیس، مطلب 1 پیپر کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سر وہ تمام ایگزام جس میں ایک ہی پیپر ہوتا ہے، ایم سی کیوز ٹائپ، جس میں آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کا پورے کا پورا 100 مارکس کا ایم سی کیوز ٹائپ ایک جو ہے نا ایگزام ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو بھی میں نے جابس آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے بہت ساری جابس ایسی ہیں جس میں ایک اور پیپر بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے جسے ڈسکرپٹیو کا ایگزام کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا وہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہوگا وہی وہ 100 نمبر کا ایم سی کیوز ٹائپ ہوتا ہے۔ تو یہ فیڈرل کا جو ہمارے پاس ایف پی ایس سی ہے اس میں یہ سیٹ ساری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے میں پی پی ایس سی کی بات کروں تو ریسنٹلی جس طرح سے ایکسائز انسپیکٹر کی سیٹ آئی ہوئی ہیں، صرف 100 نمبر کا ایم سی کیوز ٹائپ آپ کا پیپر ہونا ہے، کچھ آپ کو لکھنا نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کی مطلب یہ گرامر کی مسٹیک تو کاؤنٹ ہوتی ہیں، آپ کی اسپیلنگ کی مسٹیک آپ دیکھیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو لکھنا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے نا اس میں رائٹنگ کی مسٹیکس بھی نہیں ہوتی، مطلب رائٹنگ افیکٹ نہیں کرتی آپ کی
जो है ना रिकमेंडेशन को, क्योंकि आपने उधर लिखना ही कुछ नहीं है। मतलब MCQs टाइप जो 100 नंबर का पेपर होता है वो आप देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका एक 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है और आप किसी भी सीट के लिए रिकमेंड हो जाते हैं अगर आप उस मेरिट में फॉल करते हैं तो। एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट जैसे मैंने बताया सर आपको, इसी तरह से असिस्टेंट SNGAD की आजकल सीट्स आई हुई हैं। अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें CTD की रिसेंटली सीट्स आई हुई थी। स्पेशल ब्रांच में आप देखें सीट्स आई थी पिछले दिनों इंटेलिजेंस ऑफिसर की। अगर पंजाब पुलिस की बात करूं तो उसमें आप देखें कि हमारे पास सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सर्विस कोटा के लिए सीट्स आती हैं। इसी तरह से असिस्टेंट की सीट्स आई थी लास्ट टाइम, अभी दोबारा आने जा रही हैं। तो ये पंजाब पुलिस में अगर हम बात करें तो ये जॉब्स आ रही होती हैं। इसी तरह से हम देखें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसी तरह से हमारे पास कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम हुआ है। तो ये लोकल गवर्नमेंट की सीट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट्स आई हैं। इस तरह से ये सारी वो जॉब्स हैं जो वन पेपर बेस होती हैं। वन पेपर का मतलब ये है कि आपका 100 नंबर का MCQs टाइप पेपर होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे और आप रिकमेंड हो जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल पेपर बेस भी जॉब्स होती हैं, जिस तरह हमारे पास CSS है, हमारे पास PMS है, या अभी तहसीलदार के लिए 4 पेपर किए हैं इन्होंने। इसी तरह से और भी सीट्स आती हैं जिनमें आप देखें कि मल्टीपल पेपर होते हैं, एक से ज़्यादा पेपर होते हैं जिसमें आपने लिखना भी होता है। लेकिन आप ये देखिए कि सर उनमें भी हमारे पास 100 मार्क्स का यही MCQs टाइप जिसे हम वन पेपर कहते हैं वो होता है। मतलब वो भी कंपलसरी है मल्टीपल पेपर में भी। CSS के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हमारे पास उनमें वो 100 मार्क्स का हमारे पास जो MCQs टाइप पेपर है जिसका सिलेबस डिफाइन है, बताया गया है कमीशन की तरफ से कि यार ये 10 सब्जेक्ट आपके होंगे, ये आपने तैयार करने हैं। तो ये वन पेपर बेस मतलब इस तरह की जॉब्स आती हैं और कोई भी बच्चा जो है ना इसे इसलिए जो है ना अवेल कर सकता है। रन साहब, एक ना कॉमन कंसेप्ट पाया जाता है जब हम काम कर रहे होते हैं आपके साथ, तो हमें कॉमनली सुनने को मिलता है कि बच्चा पूछता है कि सर नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग क्या है, PPSC में होती है या FPSC में होती है? ये भी एक कॉमन सवाल है बच्चों का। काइंडली इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें कि ये नेगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है और किस फोरम पे होती है, कौन सा इदारा है जो नेगेटिव मार्किंग करता है, कौन सा नहीं करता। अच्छा सर, इसमें जो है ना हम देखें, अगर बात करूँ मैं PPSC की तो PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग को आप इस तरह से समझें कि 0.25 नंबर जो है ना आपके कट जाएंगे अगर आपने कोई सवाल अटैम्प्ट किया है और वो जो है ना आपने गलत अटैम्प्ट किया, मतलब आपका आंसर ठीक नहीं था, आपने तुक्का लगाया है। तो आपका वो जो एक MCQ जो होता है 1 नंबर का होता है। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 ही मतलब उसमें MCQs होते हैं। तो एक MCQs कैरी करता है 1 मार्क्स, 1 नंबर। अगर आपने एक सवाल गलत किया है तो आपके 1.25 मतलब एक वो नंबर जो MCQs का था वो चला गया आपका, और साथ में जो आपने ठीक किए हुए थे उसमें से आपका 0.25 जो नंबर है वहाँ से भी आपके चले जाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है। इसके अलावा जो FPSC है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पता है उसमें जो है ना जितने आपके MCQs होती हैं उतने ही नंबर होते हैं। अगर आपने गलत भी किए हैं तो आपके जो ठीक थे उसमें से नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। अब उसे फिर अटैम्प्ट करने के हवाले से बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर जी पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए या थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसे एलेबोरेट करता हूँ क्योंकि अक्सर हमसे भी ये सवाल किया जाता है कि सर जी पेपर हम पूरा अटैम्प्ट करें या जो नेगेटिव मार्किंग है तो क्या हमें वो जो 60 सवाल आते हैं वहीं पे छोड़ें। इसके हवाले से मैं बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि आप पेपर मैक्सिमम अटैम्प्ट करें। मैक्सिमम का मतलब ये है कि कम से कम 85-90 नंबर का पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करें। जब कभी मैं एग्ज़ाम दिया करता था तो मैं जो है ना आप देखें कि 90+ नंबर का जो है ना मैंने एग्ज़ाम जो है ना अटैम्प्ट किया हमेशा से 93, 97, 95, जिसमें से 80-85+ नंबर इजीली आ जाते थे। अब इसमें आप ये देखें कि अब ये अटैम्प्ट करने के पीछे रीज़न क्या, लॉजिक क्या, हालांकि नेगेटिव मार्किंग है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप ये जो है ना 90+ मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करें। देखें, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आप तैयारी करके जा रही हैं, जब आप पेपर देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस पेपर का जो मेरिट है वो कहाँ पे रुकने वाला है। मतलब 60 पे रुकने वाला है, 70 पे रुकने वाला है, पेपर का जो लेवल है वो क्या है। एप्लीकेशंस का भी आपको पता होता है कि कितनी एप्लीकेशन आई हुई हैं इस सीट के लिए, क्योंकि सब कुछ प्लानर पे मौजूद होता है PPSC का। तो आप एक रफ सा आइडिया लगाते हैं कि इसमें जो है ना मेरिट 70 पे रुकने वाला है। अब आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया आपके 60 नंबर ठीक थे, 60 नंबर का आपको पेपर आता था। अब अगर आप वो 60 ही छोड़ के आ जाएंगे, मुझे बताएं आप मेरिट में आएंगे? मेरिट ही 70 पे रुकने वाला है तो आपका नाम ही नहीं आएगा। अगर आप 70 का अटैम्प्ट करके आते हैं तो हो सकता है उसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर आप मेरिट से बाहर चले गए। हो सकता है आप 80 नंबर का अटैम्प्ट करके आए, हो सकता है आप मेरिट में आ जाएँ।
हो सकता है आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप पीछे चले जाएं। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 10 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, 10 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आप ये देखें कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 2 तो वैसे निकल गए, बाकी बचे 8 के बनेंगे 2 नंबर। तो आप ये देखें कि अगर आप 10 में से 2 आपके जो है ना जी ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब है आपने ना कुछ हासिल किया ना आपने कुछ कमाया, आपका वो बैलेंस हो गया। अगर 3 ठीक हो गए हैं तो आपके पास 1.25 जो नंबर है वो आ जाएंगे, प्लस में आप जा रहे हैं। अगर 4 ठीक हो गए तो फिर तो क्या ही बात है। मतलब है कि सर उसमें आपको फ़ायदा ही हो रहा होता है, लेकिन आप वो सवाल छोड़ दें, मैं मशवरा ये देता हूँ जिसमें आपको पता लगे कि यार ये जो सवाल है ना, अगर ये मैं अटैम्प्ट करता हूँ तो इससे मेरा नंबर जाएगा ही जाएगा, आने की 1% भी चांस नहीं है, उसे आप छोड़ दें। वो 8-10 सवाल मुश्किल से बनेंगे। तो 90-95 नंबर का जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन ठीक होने की वो जो है ना प्लस में जारी होगी और आप जो है ना मेरिट में फॉल कर जाएंगे। मेरा तो सजेशन यही है। बाकी जो है ना बच्चे खुद एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब पेपर दे रहे होते हैं तो वो अपना खुद ही एनालिसिस करें। बल्कि पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से भी देखिए बेटा, मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ, आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि जो काम आप खुद करते हैं ना वो दुनिया कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तो कोशिश करें अपना जो माइंड है उसे अप्लाई करें। क्या होगा मैक्सिमम गलत करेंगे, उसके बाद ही तो आपने ठीक करना है। कोशिश करें अपना एनालिसिस खुद करें, क्योंकि आपके जो वीकनेसेस हैं वो आप बेहतर तरीके से उन्हें डिटेक्ट करके उन पे काम कर सकते हैं। मेरा तो मशवरा यही है, बाकी आप लोग जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। अच्छा जी, राना साहब, आपकी अब तक की गुफ्तगू से मैं ये समझा कि पाकिस्तान में मेनली कमीशन के 2 इदारे हैं जो पेपर ले रहे हैं, PPSC एंड FPSC। PPSC में नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा संभल कर चलना है, और जो FPSC है बेसिकली उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आप पेपर पूरा भी अटैम्प्ट कर सकते हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो 2 कमीशन के इदारे आपने बताए हैं, PPSC एंड FPSC, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये मैक्सिमम सुनने को मिलता है कि कौन लोग हैं जो इसके ऊपर ना जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग हैं, मतलब कि मिनिमम डिग्री का लेवल क्या होना चाहिए, आया बंदा मैट्रिक पास हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएट होना चाहिए, तो इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा सर, इसके हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, एक तो जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो उस पर मेंशन होता है, जो भी सीट कमीशन अनाउंस करता है, जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उस पर एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है, सिलेबस में साथ में मेंशन होता है। अब अगर मैं बात करूँ डिग्रीज़ के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, तो मोस्टली जो सीट्स आ रही होती हैं कमीशन में, उनका जो क्राइटेरिया होता है, आप 95% कह लें बल्कि 98% कह लें, उनमें जो है ना जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन का, कम से कम ग्रेजुएशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपने मास्टर किया हुआ है, PhD किया हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। कम से कम आपकी BA BSc या आपने BS प्रोग्राम किया हुआ है तो आप एलिजिबल होते हैं 95% सीट्स पे। कुछ सीट्स ऐसी आती हैं जो इंटरमीडिएट बेस पे होती है, जैसे क्लर्क की सीट्स आती हैं। इसी तरह से जो है ना कुछ 1-2 सीट्स ऐसी भी आती हैं जो मैट्रिक बेस पे होती हैं, बहुत कम रेयर चांस होता है। इसी तरह से कुछ सीट्स ऐसी भी होती हैं सर जिसमें जो है ना मास्टर्स ज़रूरी होता है, महंगा होता है, 16 ईयर एजुकेशन वो मेंशन कर देते हैं कि आपकी चाहिए, लेकिन उनकी रेशो आप ये देखें ओवरऑल अगर देखें तो 5 से 7% बनती है। मैक्सिमम जो सीट्स होती है जिसने सिंपल BA BSc की हुई है वो भी उन पर अप्लाई कर सकता हो। तो ये इसका बेसिक जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम में मेरिट में आएगा वो इंटरव्यू में जाएगा, जो इंटरव्यू में भी जो है ना परफॉर्म करेगा, मेरिट में आएगा, वही रिकमेंड होगा। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है इसकी रिकमेंडेशन का। अच्छा, चलिए राना साहब, एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है जो कॉमन सुनने को भी मिलता है हमें, वो बेसिकली ये है कि ये एकेडमिक मार्क्स जो है ना क्या किरदार अदा करते हैं जॉब लेने में? क्या ऐसा बच्चा जो मेरी तरह मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में और यूनिवर्सिटी में सिर्फ खेलता रहा हो, मीडिया कर रहा हो, क्या वो भी कोई जॉब हासिल कर सकता है? और दूसरी एक बड़ी बात इसी एकेडमिक मार्क्स को लेकर, राना साहब मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि PPSC का फार्मूला क्या है, तो काइंडली इस पे भी ना थोड़ा सा देखें। मुझे जैसे बंदे को अगर समझ नहीं आ रही तो एक कॉमन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं इसके ऊपर, तो काइंडली आप ये भी बता दें कि एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट कैसे करता है PPSC और ये कितना किरदार अदा करते हैं जॉब हासिल करने में? अच्छा सर, इसमें आप ये देखें कि जो डिग्री हैं ये अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन इतना नहीं है कि जो है ना ये आपको जो है ना मेरिट से बाहर निकाल दें या मेरिट में ले आएँ। आपने जो किया डिग्री के दौरान किसी भी बच्चे ने,
وہ ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اسے چینج نہیں کیا جا سکتا. جو آپ نے پرفارم کیا، جتنے آپ کے نمبر ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے ویسے سیکنڈ ڈویژن کم از کم جو ہے نا کمیشن مینشن کرتا ہے کہ وہ اپلائی کر سکتا ہے. اگر کسی بچے کی سیکنڈ ڈویژن بھی ہے کسی ڈگری میں، وہ اپلائی کر سکتا ہے. تو اگر آپ کی سیکنڈ ڈویژن بھی ہے تو کمیشن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ اسے چینج نہیں کیا جا سکتا، جو آپ نے پرفارم کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ کے پاس دو آگے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلٹر ہیں جس میں آپ پرفارم کر کے وہ جو گیپ جو آپ نے یونیورسٹی میں کیا، آپ کے اگر وہاں کم نمبر ہیں، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو وہ والا جو گیپ ہے وہ ایزیلی اگلے دو فلٹر میں کور کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ہمارے پاس ریٹن کا ایگزام. ریٹن کا ایگزام جیسے میں نے آپ کو بتایا 100 مارکس کا ہوتا ہے، تو اس کے 50% نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں. آپ کے 70 نمبر آئے ہیں، میرٹ 60 پہ رکا ہے، تو آپ کے 70 کے 50% مطلب 35 نمبر کاؤنٹ ہوں گے. مطلب 50% جو نمبر ہیں آپ کے ریٹن کے ایگزام کے اس میں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فائنل جو مطلب میرٹ آپ کا بن رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اکیڈمک مارکس کی جس طرح سے آپ نے کہا اصل بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ کے 40 نمبر جو آپ کے ڈگریز ہیں اس کے کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں سے پہلے فارمولہ کچھ اور تھا، ابھی کمیشن نے چینج کیا، شاید اس لیے بچے کنفیوز ہیں. جو ابھی کرائٹیریا دیا ہے اکیڈمک مارکس کو کیلکولیٹ کرنے کا کمیشن نے، اس میں ہمارے پاس 5% میٹرک کے نمبر وہ کاؤنٹ کرتے ہیں جتنے آپ نے حاصل کیے ہیں. 60% ہیں آپ کے 70%، اس کا 5% جو ہے نکال کے کمیشن ایک سائڈ پہ کر لیتا ہے. پھر آپ کے جو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہے اس کا 7% جو ہے سر، اس کا جو ہے نا جو پرسنٹیج آپ کی وہاں ہے اس کا 7% آپ کا کاؤنٹ ہوگا آپ کے اکیڈمک مارکس کے طور پہ ریکمنڈیشن میں. اسی طرح سے جو آپ کی گریجویشن ہے اس کا 28% کر دیا گیا ہے. 28 جو آپ کی پرسنٹیج ہے اس پرسنٹیج کا 28% آپ کا جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے فائنلی آپ کے یہ بن جائیں گے 28 + 7 ہو جائے گا ہمارے پاس 35، پلس کریں 5 نمبر میٹرک کے تو 40 نمبر. تو 40 نمبر کے جو ٹوٹل اکیڈمک مارکس ہیں وہ ہوتی ہیں، اس میں سے جو ایک اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ اچھے گریڈ کے ساتھ پاس کر کے آتا ہے اپنی ڈگریز کو، اس کے 30 کے راؤنڈ اباؤٹ نمبر ہوتے ہیں. 32 ہو سکتے ہیں، 31 ہو سکتے ہیں، 28 ہو سکتے ہیں، 29 ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ مارکس ہوتے ہیں میکسیمم لوگوں کے جو میں نے ابھی تک دیکھے ہیں. 40 میں سے 33 بھی ہوں گے کوئی ایک آدھے نمبر بندے کے. لیکن اس میں سے آپ دیکھیں کہ ایک بچے کی جو سیکنڈ ڈویژن ہے جس بندے کی تھرو آؤٹ، اس کے منیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس کے منیمم 25 ہو سکتے ہیں، اس کے منیمم 23 ہو سکتے ہیں، اس کے منیمم 26-27 ہو سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں سر، میرے 25 تھے اکیڈمک مارکس اگر میں کیلکولیٹ کروں، کیونکہ ہماری بھی ڈگری ویسے ہی ہے جس طرح کہ ہمارا آپ کو بتایا کہ میکسیمم لوگوں کی ہوتی ہیں. اگر 25 نمبر میرے تھے تو دیکھیں میں نے انہی اکیڈمک مارکس کے ساتھ ایک سے زیادہ ریکمنڈیشن لی ہیں. دیکھیں فرق کیسے پڑتا ہے. اگر 2 سیٹیں ہیں پورے پنجاب میں یا 5 سیٹیں ہیں، وہاں پہ یہ والا جو گیپ ہے اکیڈمک مارکس کا یہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ پوائنٹس میں گیم ہے. آپ کا اگر آپ کے کمپیٹیٹر سے 1 نمبر بھی کم ہے تو آپ باہر چلے جائیں گے. لیکن جیسے ہی سیٹ زیادہ آتی ہیں، 10 سیٹیں آئی ہیں، 50 سیٹیں آئی ہیں، 100 سیٹیں آئی ہیں، پھر یہ میٹر نہیں کرتا. دوسرا، اگر کم سیٹ کے اوپر بھی یہ میٹر کر رہا ہے اکیڈمک کے نمبر، آپ کے 25 ہیں، آپ کا کمپیٹیٹر 30 نمبر لے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے کیسے کور کر سکتے ہیں؟ آپ کا ریٹرن کا ایگزام ہے وہ اپنے کمپیٹیٹر سے 10 نمبر زیادہ لیں، ریٹرن کے ایگزام میں اچھا پرفارم کر لیں، آپ کا گیپ کور ہو گیا، آپ اس کے برابر آ گئے. اچھا آپ وہاں بھی نہیں پرفارم کر سکے، آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل 200 نمبر بن جائیں گے فائنل ریکمنڈیشن میں. 40 نمبر کا جو ہے نا آپ کا ہو جائے گا اکیڈمک کے مارکس، 50 نمبر آپ کے ریٹرن کے، اور 100 نمبر کا آپ کا انٹرویو، یہ ہو جائے گا 190. 10 نمبر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے جو لوگ سروسز میں شہید ہو گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے، تو وہ بہت کم ہوتے ہیں، وہ اکثر جو ہے نا ایسے خالی رہ جاتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں، میکسیمم لوگ اس کے لیے اپلائی ہی نہیں کرتے ہیں. تو 190 نمبر میں سے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے کسی پورشن کے اندر کم نمبر ہیں تو آپ وہ کور کر سکتے ہیں دوسرے پورشن میں سے. ہاں اکیڈمک مارکس میں جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کور ہو سکتی ہیں، وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ فکس آپ کے ساتھ رہیں گے، فار ایور رہیں گے. تو اکیڈمک مارکس کا فائنلی میں یہ کہوں گا کہ رول ضرور ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کے جی میرے 22 نمبر ہیں، میرے 25 نمبر ہیں، مجھے کون سا سیٹ ملنی ہے، میرے تو اکیڈمک کم ہے، یہ سوچ کے بیٹھ جانا یہ غلط ہے. آپ تیاری کریں، اس سے اچھا پرفارم کریں، اس سے زیادہ محنت کر لیں 30 والے بچے سے، اور آپ وہ گیپ کور کر کے اپنی سیٹ لے سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کچھ سیٹیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں اکیڈمک مارکس بالکل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. جس طرح سے ہمارے پاس ملٹیپل پیپر ہوتے ہیں، تحصیلدار کا جیسے پیپر ہوگا 4 پیپرز کا، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں جس میں 1 سے زیادہ پیپر ہوتے ہیں. یا FPSC کے ایگزام میں کوئی اکیڈمک نمبر کاؤنٹ نہیں ہوتے،
اس میں آپ کا ریٹن کا ایگزام ہوتا ہے یا انٹرویو ہوتا ہے. اگر آپ کے اکیڈمک نمبر بہت کم ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں جہاں پہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا اسے میں سم اپ کروں گا کہ رول ادا کرتے بھی ہیں BPSC میں کہ کچھ ایگزام میں، اور لیکن اتنا زیادہ رول نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ ڈسرٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی آپ نے جو کیا اس وجہ سے جو ہے نا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. چلے میں یہ کہوں گا کہ چلو یہ میرا اور طلبہ کا جو سن رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا ہوا کہ اکیڈمکس مارکس کا اتنا رول نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کم از کم یہ کفر تو ٹوٹا کہ اکیڈمکس مارکس کی وجہ سے بہت سارے بچے ڈسہارٹ ہوتے ہیں اور تیاری چھوڑ جاتے ہیں. اس کفر کے ساتھ نا ایک بوجھ اور بھی ہے اسٹوڈنٹ کے دماغ پہ رہتا ہے، بہت بار سننے کو بھی ملتا ہے، سوال بھی آتے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں رانا صاحب کہ PPSC میں چانسز، کامن سوال اسٹوڈنٹ ہر بار پوچھے گا کہ سر میں نے پہلا پیپر دیا میری ریکمنڈیشن نہیں ہوئی، دوسرا دیا اب تیسرا دے چکا ہوں میرے چانسز ہر بار سننے کو ملتا ہے، میں اگلا پیپر دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چانسز امپورٹنٹ ہے تو کس قدر ہے؟ اچھا سر، اس میں ایسے کہوں گا کہ جو چانسز ہیں کمیشن میں یہ میٹر نہیں کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو تیاری کر رہا ہو چانسز ہیں، کمیشن نے CSS PMS کے لیے تو میٹر کرتے ہیں، 3 چانس ہوتے ہیں ادھر CSS میں اور PMS میں. لیکن 1 پیپر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں سر میں بات کروں تو چانسز ہیں. PPSC میں چانس کاؤنٹ ہوتے ہیں، FPSC میں نہیں ہوتے ہیں. PPSC میں کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں سر اس طرح سے کہ آپ ایک ہی سیٹ پہ، جیسے پنجاب پولیس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پنجاب پولیس میں ایک سیٹ ہے سب انسپکٹر کی، ایک سیٹ ہے اسسٹنٹ کی، ایک سیٹ جس طرح سے ابھی اسپیشل برانچ میں آئی ہوئی تھی، ایک سیٹ ہے ہمارے پاس CTT کی. یہ سارے اوورآل پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں. تو جو سب انسپکٹر پنجاب پولیس ہے اسی ایک سیٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کے پاس 3 چانس ہوتے ہیں. چانس کو میں آگے چل کے ایکسپلین کرتا ہوں. چانس 3 ہوں گے. اسی طرح سے اسسٹنٹ کی جو سیٹ ہے وہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے، اس پہ بھی اپلائی کرنے کے الگ سے 3 چانسز آپ کے پاس ہیں. اب یہ چانس کاؤنٹ کیسے ہوں گے سر، یہ کویشچن ہے، بچے کنفیوز رہتے ہیں. اچھا سر یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاؤنٹ اس طرح سے ہوں گے کہ اگر آپ نے پیپر میں اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایگزام نہیں دیا تو آپ کا چانس کاؤنٹ نہیں ہوا. آپ نے ایگزام دیا اور آپ کے ایگزام میں 39 نمبر آئیں گے، مطلب 40 نمبر والا پاس ہوتا ہے PPSC میں. اگر آپ کے 40 سے کم نمبر آیا، 39 نمبر آئے یا اس سے کم ہیں، تو آپ کا ایک چانس کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے بعد اگر آپ کے 40 نمبر آ گئے ہیں، آپ انٹرویو میں آپ نے فال نہیں کیا، آپ انٹرویو کیا میں نے روکا 70 پہ یا 60 پہ، لیکن آپ کے 40 سے زیادہ ہے تو آپ کے 3 کے 30 چانس جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے. وہ اویلیبل، آپ دوبارہ بھی مطلب اویل کر سکتے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ آپ کے چانس کدھر نہیں گئے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انٹرویو کے بعد اگر آپ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، 70 نمبر کے میرٹ میں بھی آ گئے ہیں، آپ انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، تو انٹرویو میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 50 نمبر ہیں. اگر آپ کے 50 سے زیادہ نمبر آئے ہیں، آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوا، آپ کی ریکمنڈیشن نہیں ہوئی، آپ اس ڈومین میں نہیں آئے جو لوگ ریکمینڈ ہوئے اس میں، لیکن آپ کے 50 سے زیادہ نمبر آئے ہیں، تو آپ کا چانس پھر بھی دوبارہ سے کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ کا چانس ابھی اویل آپ دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے 50 سے کم نمبر ہے، 49 نمبر آ گئے ہیں، تو پھر آپ کا چانس کاؤنٹ ہو گیا ہے. ایک چانس آپ کا ویسٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا. چانس کے حوالے سے کچھ لوگ اپلائی نہیں کرتے، جی میرے پاس چانس نہیں ہے، چانس کم ہے تو میں ابھی تیاری نہیں ہے تو میں بعد میں اپلائی کروں گا جب میری تیاری ہو جائے گی، اس چکر میں وہ بیٹھے رہتے ہیں. ایسے بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا دیکھیں، جو بھی سیٹ آتی ہے کم از کم جو اس ایک سیٹ کے آنے کا ٹینیور ہے وہ 1 سال ہے. مثال کے طور پہ سب انسپکٹر کے لیے جو سیٹ آئی ہے وہ 2024 میں اگر ایک دفعہ آ گئی ہے تو دوبارہ سے 2024 میں نہیں آئے گی، وہ کم از کم آگے چل کے 2025 میں یا 26 میں دوبارہ آئے گی. تو ایک سیٹ کے لیے آپ کے پاس 3 چانس ہیں. آپ نے جو ہے نا پیپر دیا، چلیں آپ کے 40 نمبر نہیں آئے، یہ بھی میں مان لیتا ہوں، 40 آ گئے ہیں تو آپ کے 3 کے 3 چانس جو ہیں وہ بھی سیم ہیں. اگر آپ کے 40 سے کم نمبر آ گئے ہیں، فرض کر لیتے ہیں آپ کا چانس کاؤنٹ ہو گیا. دوسرا چانس آپ کا کب کاؤنٹ ہوگا؟ جب سیٹ آئیں گی 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد. ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ اوور ایج ہو جائیں. چلیے فرض کر لیتے ہیں آپ اس وقت بھی اوور ایج نہیں ہوئے، آپ نے دوبارہ اپلائی کیا اور آپ دوبارہ سے ایگزام میں جا کے بیٹھے. اب دوبارہ بھی آپ کے 1 سال 2 سال کے بعد آپ کے 40 نمبر بھی نہیں آئے، آپ کے 39 نمبر آئے ہیں، تو پھر آپ کا دوسرا چانس بھی کاؤنٹ ہو گیا. اگر 40 سے زیادہ آ گئے تو آپ کے 2 چانس ابھی سیم ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ کی ریکمنڈیشن نہیں ہوئی، آپ کے 2 چانس فرض کر لیتے ہیں کاؤنٹ بھی ہو گئے، آپ کے 39 نمبر آئے. دوبارہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد دوبارہ سیٹ آ گئی، وہی سب انسپکٹر پنجاب پولیس کی. آپ نے پھر اپلائی کیا،
پھر آپ نے ایگزام دیا اور پھر دوبارہ سے آپ کے 39 نمبر آئے ہیں، پھر آپ کے تینوں چانس ویسٹ ہو گئے ہیں، آپ نے ضائع کر دیے۔ اب میں آپ سے سر پوچھتا ہوں، ایک بچہ جو 3 سالوں میں 4 سالوں میں ایک سیٹ پہ اپلائی کر رہا ہے اور اس کے 39 نمبر آ رہے ہیں، 40 نمبر بھی نہیں آ رہے، کیا اسے تیاری کرنی چاہیے؟ رانا صاحب اس میں اصل میں یہ ہے، دیٹ مینس کہ وہ بچہ نان سیریس ہے، سیریس ہے، وہ اپنا ٹائم وہ ویسٹ تیاری نہیں کر رہا۔ جی وہ سر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، بھائی اسے تو کچھ اور کرنا چاہیے جا کے۔ جو بچہ 40 نمبر نہیں لے پا رہا 3 چانسز میں ایک سیٹ کے لیے، اسے تیاری نہیں کرنی چاہیے، اسے کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو 3 سال آپ نے لگا دیے، آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ ایگزام پاس کر سکیں، میرٹ میں آنا تو دور کی بات ہے۔ تو ایسے بچے کو تیاری چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہیے، میرا مشورہ یہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیٹ 5 سال کے بعد آ رہی ہے، ایک سیٹ 10 سال کے بعد آ رہی ہے، تو چانس تو آپ کے ضائع ہو گئے، آپ اوور ایج ہو گئے۔ تو جو بھی سیٹ آ رہی ہے چانس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ لوگ اپلائی کریں، اپلائی کرنے کے بعد ایگزام دیں، تیاری کر کے جائیں، کچھ سیکھ کے آئیں۔ اگر ایک سیٹ کے آپ کے چانس ختم ہو بھی گئے ہیں تو دنیا ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس 1000 سیٹ اور آ رہی ہوتی ہے، اس پہ آپ فائٹ کریں، وہاں سے آپ سیٹ نکالیں، ہو سکتا ہے اس سے اچھی سیٹ آپ کو مل جائے۔ ایگزام دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ جی ہاں جی میری پریپریشن کا لیول کیا ہے، میں کون سی غلطیاں کر رہا ہوں، مجھے کس طرح سے اپنی پریپریشن کو امپروو کرنا چاہیے۔ تو میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ چانسز کو آپ چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ جو بھی سیٹ آ رہی ہے جس پہ آپ کی کرائٹیریا بنتا ہے ایلیجیبلٹی کا، آپ اس پہ اپلائی کریں، پریپریشن کر کے جائیں، ایگزام دیں۔ اچھا، یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے تو ایک رانا صاحب انسیڈنٹ آ گیا میرے مائنڈ کے اندر۔ میں ریسنٹلی ٹریول کر رہا تھا تو وہاں پر ایسے 2 بچے جا رہے تھے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، مطلب کہ جیسے ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس میں وہ بتایا جا رہا تھا کہ میں ایسے کمیشن کی ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں، ایک سیشن لے رہا ہوں اکیڈمیز کا اور تیاری میں مصروف عمل ہوں۔ تو دوسرا بچہ اسے کہہ رہا تھا کہ میرے انکل ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ PPSC میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا، آپ جو ہے نا کوئی اور کام دیکھو، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ایگزام کے حوالے سے فیئرنیس نہیں ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتی۔ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے، بہت ساری انٹرونشنز آئی ہیں۔ تو کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو کلیئر کر دیں اس بات کے اوپر کہ ہاؤ مچ فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی از دیئر ان FPSC اور PPSC یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ وہ جو لڑکے مینشن کر رہے تھے وہاں پر آپس میں گفتگو، میں سنتا رہا، میں نے کہنا تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں؟ ڈو یو بلیو؟ اچھا سر، یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو کہ جی میرٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اس طرح کے لوگ باتیں کریں گے جن کا مطلب یہ کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا جنہوں نے نہ کبھی ایگزام دیا ہے نہ انہیں کمیشن کا جو میکانزم ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ اگر میں PPSC کی بات کروں سر، میں یا FPSC کی بات کروں تو 100% سر اس میں میرٹ ہوتا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں خود اس کی ایگزامپل ہوں۔ میری طرح کے ہزاروں لوگ جو ہیں، جو مطلب ہے کہ جن کا کوئی بالکل بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کسان کا بیٹا ہے، کوئی مزدور کا بیٹا ہے، ہمارے اتنے سارے بچے ریکمینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایگزامپل ہیں فیئرنیس کی، میرٹ کی۔ اب اس میں اگر دیکھیں کہ آپ کہ فیئرنیس یا جس طرح سے آپ نے میرٹ کی بات کی، کمیشن کس طرح سے یہ جو ہے نا اسے ٹرانسپیرنٹ بناتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آن لائن اپلیکیشن ہوتی ہیں سارے کی ساری، جب آپ اپلائی کرتے ہیں پلانر میں کمیشن یہ بھی بتاتا ہے کہ نمبر آف اپلیکیشنز کتنی ہیں، کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایگزام ہوتا ہے، اگر آپ سینٹر میں جائیں تو وہاں دیکھیں کتنا زبردست قسم کا ان کا جمر تک لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اس طرح کا مس کنڈکٹ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کے پیپر سبمٹ ہو جاتے ہیں، ایون وہ پیپر لکھنے کے باہر بھی نہیں جانے دیتے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس لیول کا وہ کیا کرتے ہیں، سیکیورٹی کے جو چیزیں ہیں انہیں بہتر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کا جو ایگزام پیپر ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا مارکنگ ہو کے جو آپ کے نمبر ہیں آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کرائٹیریا، اتنے نمبر آپ کے میٹرک کے کاؤنٹ ہوں گے، اتنے انٹر کے کاؤنٹ ہوں گے، اتنے گریجویشن کے، اتنے ریٹرن کے، اتنے انٹرویو کے، اس میں ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے اس طرح کے ریومرز پھیلانے کی، میں پریکٹیکل ہو کے بات کروں گا کہ ہو سکتا ہے 1% کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو سکتا ہے ہو رہا ہو۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو نچلا جو طبقہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں 1% یا 2% ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر فرض کر لیتے ہیں آئیڈیل سچویشن میں، چلیے ہم نہیں جاتے کہ ہو رہا ہے 1% یا 2%، آپ یہ دیکھیے 100 میں سے اگر 1% ہو بھی رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں،
میں نے نہیں دیکھا ہے، میں ایسی بات کروں، ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. تو اگر ہو بھی رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں اس 1% کو، آپ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. آپ جو 99% جو میرٹ ہے، اگر 100 سیٹس آئی ہیں اس میں سے 1% یا 1 سیٹ کہیں جا رہی ہے، تو جو باقی 99 سیٹ ہیں وہ تو اوپن میرٹ پہ ہے نا، آپ اس میں سے 1 سیٹ لے جائیں. آپ ویسے بھی دیکھیں، ہم جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ کوشش کرتے ہیں سکھانے کی کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ سارے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے. اس کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں وہ اپنا اصول بتاتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ جستجو کرتا ہے. آپ جستجو کر رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں ایک سیٹ کو لینے کے لیے، تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے، وہ ملٹی پلائی کر کے آپ کو ریٹرن کر رہا ہوتا ہے. ہاں کس وقت ریٹرن کرنا ہے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے سب سے بہتر ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم محنت کریں اور ابھی ہمیں اس کا ریوارڈ مل جائے. ہم انسان ہیں نا، ہم انسان جلد باز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں. تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جلدی ملے، لیکن ہم جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ منصف ہے، وہ انصاف کرے گا ہماری محنت کے ساتھ، ہمیں ریوارڈ وہ ضرور دے گا، اور وہ دے رہا ہوتا ہے. وہ اس کے شان نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کی ایک حقیر سا انسان، اس کی جو ہے نا کیا ہے محنت کو ضائع کرتے، اس کی ذات کے سامنے تو ایک انسان حقیر ہے نا. ویسے تو اشرف المخلوقات کا ہے اس نے اپنے بندے کو. تو جو انسان جتنی محنت کر رہا ہوتا ہے اسے ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے. اگر چلے میں تو ایز اے مسلم بات کی ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں آپ ان کی ایگزامپل دیکھیں اٹھا کے. اس وقت آپ دیکھیں یورپ کے لوگ لیڈ کر رہے ہیں، امریکہ USA نہ چاہتے ہوئے ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت پہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، بلیو کر رہے ہیں، اور اس کو انہیں ریوارڈ مل رہا ہے. کافر کو جب اس کا ریوارڈ مل رہا ہے تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمیں تو اس سے اور بھی زیادہ ملنا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم اپنی بات کریں، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے آپ دیکھیں کہ خلفاء راشدین کے دور میں، اس کے بعد دیکھیں آپ دنیا کو رول کیا، کیسر و کثرہ کی حکومتیں آ گری ہیں پاؤں میں قدموں میں، مسلمانوں کا رول کیا، پوری دنیا کو لیڈ کیا. کیوں؟ وہ پریکٹیکل تھے، انہوں نے محنت کی تھی. ہماری جو قوم ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں، جگاڑ پہ یقین رکھتے ہیں، اچھا کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، اچھا کوئی ہمارا کوئی معجزہ ہو جائے. اس طرح کی باتوں پہ جب ہم یقین کریں گے پھر ہم نے کدھر سے محنت کرنی ہے؟ جب محنت نہیں کریں گے تو ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے. ہمیں پھر گروجز سننے کو ملیں گے. جب کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم بہانے ڈھونڈیں گے، جی فیئرنیس نہیں تھی، جی سیٹیں بک جاتی ہیں، جی یہ ہو جاتا ہے، یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. اچھا میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے سسٹم میں اکثر جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ ایگزام کیسے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، فیئرنیس ہے، ٹائم پہ لیا جا رہا ہے، نہیں لیا جا رہا. سیکنڈ، جہاں پہ بچہ دھوکہ کھاتا ہے یا ایسی ریومرز پھیلتی ہیں، بہت سارے گھوسٹ بھی ہیں رانا صاحب، مطلب کہ جو صرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مافیا ہے، جی کہ پیسے دے دیں، ہم آپ کو سیٹ دے دیں گے، اتنے میں بک رہی ہے، اتنے ایڈوانس جمع کرا دے، بچہ جمع کرا دیتا ہے، سیٹ نہیں ملتی، پیسے بھی گئے، وقت بھی گیا، اور جو محنت ہوتی ہے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اس میں. چلیں یہ بات ہو گئی کہ ٹرانسپیرنٹ ادارے ہیں ماشاء اللہ. تو رانا صاحب پھر ان ایگزام کی تیاری کیسے کی جائے، پریپریشن کے حوالے سے بچائیں کہ بچے کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بی اے کا مینٹور آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور ماشاء اللہ کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں، تو ایک بچہ کہاں پہ مار کھا رہا ہوتا ہے، اسے کہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا میرٹ 2-4 مارک سے کیوں رہ رہا ہے، اور کون سے سبجیکٹس ہیں جن پہ وہ محنت کرے اور کس طرح سے اس ایگزام کو ایس کر سکتا ہے. اس پہ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پہ طلباء جو اسپائرنٹس ہیں تیاری کر رہے ہیں اس پہ گائیڈ کر دیں کائنڈلی. اچھا سر، اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کمیشن کے ایگزام میں جو بھی سیٹ اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو سلیبس ہے وہ ساتھ میں مینشن ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ سیٹ ہے، یہ اس کی ایجوکیشن ہے اور یہ سلیبس ہے. 95% جو سیٹ ہوتی ہیں ان کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ جرنل ہوتا ہے. جرنل کی جب میں بات کروں تو اس میں ہمارے پاس 10 سبجیکٹ ہوتے ہیں سر. اس میں ہمارے پاس انگلش کا پورشن ہوتا ہے، ایک انگلش گرامر کے حوالے سے ووکیب کا پورشن بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس بیسک میتھمیٹکس کا پورشن ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جغرافی کا پورشن ہوتا ہے، پاکستان اور ورلڈ جغرافی. اس طرح سے پاکستان افیئر میں ہمارے پاس پاکستان ہسٹری آ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایوریڈے سائنس کا پورشن ہوتا ہے، ایون کمپیوٹر کا اچھا خاصا پورشن آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اردو کا پورشن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور کرنٹ افیئر کا پورشن بھی ہوتا ہے. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ ہمارے کوئی 10 سبجیکٹ بن جاتے ہیں جن میں سے کمیشن پیپر بناتا ہے. کمیشن جو سلیبس مینشن کرے گا اسی میں سے ہی پیپر بنائے گا. تو 95% جو سیٹس ہیں ان کا سلیبس یہی ہوتا ہے. کچھ سیٹس ہوتی ہیں جو سبجیکٹ بیس ہوتی ہیں،
ان کا سلیبس الگ سے مینشن ہوتا ہے. موسٹلی وہ 17 اسکیل کی ہوتی ہیں. 16 پہ 14 پہ 15 پہ ان کا سلیبس جرنل ہی ہوتا ہے. شاید کوئی ایک سیٹ آئے گی اس طرح کی 16 پہ یا 14 پہ جس کے سلیبس تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا یا مینشن کیا جائے گا. اب یہ تو ہو گیا سر سلیبس کے حوالے سے. اب آ جائیں ذرا اس کی پریپریشن کے حوالے سے. تو پریپریشن کے لیے سب سے پہلے جو کوئی بھی آپ ایگزام دے رہے ہیں نا، کوئی بھی ایگزام دے رہے ہیں، جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کے پاس پیپر ہے. آپ کم از کم پچھلے 5 سالوں کے جو پاسٹ پیپر ہیں انہیں تیار کریں، ان کا انالیسز کریں کہ اس میں جو کون سا سبجیکٹ ہے وہ کتنے نمبر کا ہے اور اس میں جو کویشچن ہے اس کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے. ایک تو وہ اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنی ہے. پاسٹ پیپر 1 پیپر کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے 5 سالوں کے مطلب 2021 22 23 24 کے جو پیپر ہیں 20 سے شروع کرنے چلیں. اس کے پاس پیپر آپ کو سارے کے سارے آنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کمیشن کی اگر میں بات کروں، پی پی ایس سی کی میں بات کر رہا ہوں، تو پی پی ایس سی کا ایک ڈیٹا بینک ہے. اس ڈیٹا بینک میں 30 40 50 ہزار 1 لاکھ ایم سی کیوز یا 5 لاکھ ایم سی کیوز اس میں موجود ہے، ہر ایک ٹاپک کا الگ سے. اب جو پیپر بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر بنا رہا ہوتا ہے، اسے کمانڈ دی جاتی ہے اور وہ 100 نمبر کا جو پیپر ہے وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. اب اس میں سے چانسز یہ ہیں کہ پچھلے اگر 10,000 ایم سی کیوز یا 1 لاکھ ایم سی کیوز باہر آ گیا ہے مطلب مختلف پیپر کی شکل میں، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ ان ایم سی کیوز میں سے 1 لاکھ ایم سی کیوز میں سے کوئی 10 15 20 30 ایم سی کیوز ریپیٹ ہو جائیں گے اس پیپر میں جو آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ کو وہ پہلے سے تیار تھے تو اس میں سے جو 20 30 نمبر کا پیپر ریپیٹ ہوا وہ آپ کو آتا ہے، وہ آپ کا مارجن ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کر، پاس پیپر آپ کے تیار ہو گئے، وہ 20 30 40 نمبر آپ کے کور ہو گئے. اب آپ نے ساری زندگی کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوتا ہے، 20 30 نمبر جو ہے نا آپ وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں. ایوریج آپ کی پہنچ جاتی ہے 60 کے قریب، 50 سے 60. ہر ایک بچہ اتنے نمبر لے رہا ہوتا ہے جو پاس پیپر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، 60 65 نمبر وہ اس لیے نکال لیتا ہے. اب گیم شروع، اب جب زیادہ سیٹیں ہوں گی تو میرے 55 پہ 60 پہ رکے گا. جس نے پاس پیپر تیار کی ہیں تھوڑا بہت اس نے الگ سے پڑھا ہوا تھا وہ نکل جائے گا، وہ ریکمینڈ ہو جائے گا، شارٹ لسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر سیٹ آئی ہیں 5، سیٹیں آئی ہیں 2، سیٹیں آئی ہیں 10، اچھی جو سیٹس ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو ان میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کا میرا رکتا ہے 70 پہ، اس کا میرا رکتا ہے 80 پہ یا 75 پہ. آج کل جو میرے رک رہا ہے کم سیٹوں کا وہ 75 سے 80 کے درمیان میں رک رہا ہے. ہم جب پیپر دیا کرتے تھے 20 21 میں تو اس وقت بھی جو ہے نا میرا یہی ہوتا تھا 75 80 85 تک ایون گیا تھا، مطلب مجھے یاد آ رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں اب یہ دیکھیں کہ اب وہ بچہ پرفارم کرے گا، وہ بچہ شارٹ لسٹ ہوگا جس نے پاس پیپر کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا سبجیکٹ وائز بھی پڑھا ہے. ہر ایک بچے کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ویک ضرور ہوتا ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں، میری انگلش بہت ویک تھی کیونکہ ہم جس اسکول سے پڑھ کے آئے تھے یا جس انوائرمنٹ سے ہم لوگ آئے تھے، ہم نے سر 6 کلاس میں ABC پڑھنا شروع کی تھی. اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑا اور ایک ٹائم آیا میں نے ABC پڑھائی ہے بچوں کو 1 پیپر کی. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو سبجیکٹ آپ کا ویک ہے اس پہ آپ کو تھرولی کام کرنا پڑے گا. 10 سے 15 دن پراپر آپ اسے دیں اور اس کی ہر ایک چیز جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کی مثال کے طور پہ میں اگر میتھ کی بات کرتا ہوں یا ورلڈ جغرافی کی چلے میں بات کر لیتا ہوں، تو ورلڈ جغرافی میں کم از کم آپ کو جو دنیا ہے، جو 7 کانٹیننٹ ہیں، ان 7 کانٹیننٹ میں جو 193 کنٹری ہیں جو کہ UN کے ممبر ہیں، ان میں سے تقریباً 100 کے قریب سر ایسے کنٹری ہیں جو مطلب ہم نے کرنے ہوتے ہیں ہر حال میں، جن کے بارے میں کمیشن سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، جن کنٹریز میں کوئی نہ کوئی کرنٹ ایشو خبروں میں چل رہا ہوتا ہے، جن کنٹریز کے اس دنیا میں ہونے سے اس دنیا کو فرق پڑتا ہے. جیسے ہمارے پاس USA ہے، اس کے ہونے سے فرق پڑتا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے، تو پاکستان کے بارے میں آپ سے ضرور، پاکستان جغرافی کے بارے میں ضرور سوال بنیں گے. تو مطلب آپ نے وہ پوری جو ڈومین ہے کم از کم وہ 100 سوا 100 جو کنٹریز ہیں جن کے بارے میں کمیشن سوال پوچھ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے وہ جو مین چیزیں ہیں وہ ضرور کرنی ہیں. اگر آپ 193 کنٹری کے بارے میں کرنے کی کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اوور برڈن کر لیں گے، اپنے اوپر برڈن اتنا زیادہ ڈال لیں گے آپ اسے لے کے ریکمنڈیشن تک جا ہی نہیں پائیں گے. تو سمارٹ ورک میں اکثر کہہ رہا ہوں، تو سمارٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ وہی چیز کور کرنا جس کی آنے کی پرابیبلٹی میکسیمم ہو، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ بچوں میں کمپیوٹر کا ایشو ہوتا ہے، جس نے زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں چلایا تو اس کے لیے تو مسئلہ ہے. جی میری خود کی سچویشن کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ اس طرح سے تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت میں کمپیوٹر پڑھا رہا ہوں اور فیڈ بیک بچے خود دے رہے ہوتے ہیں
बताने کا مقصد یہ کام کرنا پڑا ہے مجھے اس کے اوپر. اسی طرح کچھ کا میتھ کا ایشو ہوتا ہے, جو بیچارے بایولوجی پڑھ کے آتے ہیں لوگ, یا مطلب ہے کہ سائنس کے مطلب آرٹس کے سبجیکٹ کر کے آتے ہیں, تو ان کا یہ ایشو ہوتا ہے میتھ کا, تو انہیں میتھ پہ پراپر کام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں اب اس میں کہاں سے کرنا ہے, چلیں یہ بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب اس میں ایک تو یہ میتھ بنی ہوئی ہے کہ اکیڈمی میں جائیں گے تو جی آپ کا جی یہ سارے کور ہو جائیں گے, اگر نہیں جائیں گے تو آپ کے نہیں ہوں گے. تو یہ میتھ بھی غلط ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو نہیں ہوں گے. میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں, اس کے باوجود بھی میں بچوں کو سر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا اکیڈمی ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہے کوئی چیز تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکشن لینی ہوتی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے, کہاں سے کرنی ہے. اس وقت گوگل شریف دنیا کا سب سے بڑا استاد ہے, یوٹیوب پہ دنیا کی ہر چیز پڑی ہے. ہم پاکستانی اتنا کام نہیں کرتے, انڈینس نے یوٹیوب کے دنیا کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ جائیں گے, سرچ کریں گے, آپ کو اتنی زبردست قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی. آپ تیاری کریں, کرنا تو آپ نہیں ہے. کوئی بھی شخص, کوئی اکیڈمی یا کوئی بھی بندہ, یا ایون یہ جو یوٹیوب چینل جو لوگ چلا رہے ہیں ان کا بھی مطلب ہے کہ وہ آپ کو مطلب تیاری کروا نہیں سکتے ہیں. وہ آپ کو کم از کم لیکچر دے سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار اس طرح سے کر لیں. کرنا تو آپ کو خود ہے الٹیمیٹلی. تو پریپریشن کے حوالے سے بات چلی تھی, تو ایک تو سلیبس تھوڑا سا میں نے بتا دیا. پریپریشن کرنے کے لیے اگر آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں, ایک پاسٹ پیپر پلس جو سبجیکٹ آپ کا ویک ہے اس پہ کام کر لیتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اگر پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں 2 سیٹیں بھی ہیں نا, آپ ریکمنڈ ہوں گے, آپ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے. اچھا ارحان صاحب, آج میرے تو ڈھیر سارے جو ہے نا ببلز بریک ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات سے مجھے پتہ چلا کہ پیپر جو ہے نا وہ بیسیکلی کمپیوٹر بناتا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ, اور بہت سارے طلباء بھی سمجھتے ہیں کہ جو پیپر ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا کوئی پروفیسر صاحب بناتے ہیں. تو مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارا وہ پروفیسر جو پیپر بناتا ہے وہ کمپیوٹر ہے, وہ اسمبل کرتا ہے MCQs کو. دوسرا آپ کی ایک بات اور بہت بہترین ہے جو اس کو میں ریپیٹ کروں گا اپنے ناظرین کے لیے, وہ بیسیکلی یہ تھی کہ آپ کے ویک سبجیکٹ کہ ہم نے اپنے ویک سبجیکٹ پہ کام کرنا ہے. جیسے آپ نے انگلش کی مثال دی تو میرے مائنڈ میں نا ہمارے ایک CSP ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, بلال پاشا صاحب. ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میری انگلش کا لیول یہ تھا کہ جب میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا, ٹیوشن پڑھانے گیا تو وہاں اسکول کے بچے نے مجھے بتایا سر A کو A نہیں آ پڑھتے نا. تو نو ڈاؤٹ ہم جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, بہت سارے بچے, سارے تو نہیں, ہم میں سے بہت سارے میکسیمم, وہ بیسیکلی ان کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے, بہت سارے سبجیکٹس پہ کام نہیں کراتا ٹیچر, تب ایجوکیشن کا سسٹم ہی ایسا ہے. تو ان کو دوبارہ سے آ کر ان ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہے نا بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, ان کے ویک ایریاز ہوتے ہیں, تاکہ وہ ایگزام کو آسانی سے ایس کر سکے. اچھا, اب اس سارے سلسلے میں یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کی کڑیاں ملائیں تو ایک بڑا کنفیوزنگ پارٹ ہے. وہ کنفیوزنگ پارٹ بیسیکلی ہے انٹرویو. بچہ نہ گھبرا جاتا ہے, ریٹن پاس ہو گیا, بچے نے اچھی تیاری کر لی, محنت کر لی, جب وہ انٹرویو میں آتا ہے تو انٹرویو کی بیسکس ہی نہیں پتہ ہوتی کہ انٹرویو کس چیز کا نام ہے, کس چیز کا ایگزام ہے, اس سے کیا پوچھا جائے گا اور وہ اس کو کیسے ایس کرے. اور میں نے دیکھا ہے ڈھیر سارے لوگ انٹرویو میں سفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ریٹن میں بہت اچھا سکور بھی ہو تو انٹرویو میں نہ لو سکورنگ رہ جاتے ہیں. تو کائنڈلی ہمارے ناظرین کو اور طلباء کو یہ بھی بتائیں کہ اس انٹرویو کے جن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اس ڈر کو کیسے مارا جا سکتا ہے. اچھا سر, اس انٹرویو کے حوالے سے اگر میں بات کروں, میں نے تقریباً 30 کے قریب انٹرویو دیے کمیشن کے, جس میں سے میکسیمم میں ناکام ہوا. اس کی ناکام ہونے کی جو وجہ ہے, جو ریزن ہے, وہ مجھے پتہ ہے, میں نے اس پہ کام کیا, اس کے بعد میری ریکمنڈیشن بھی ہوئی. تو میں بچوں کو ایک تو یہ کہوں گا کہ ایک تو بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے. انٹرویو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ تیاری کر کے ریٹن کا ایگزام پاس کر رہے ہیں تو آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ انٹرویو جو ہے اسے کوالیفائی کر سکتے ہیں. پینل میکسیمم کیا کر سکتا ہے, میکسیمم کیا کر سکتا ہے پینل, میکسیمم آپ کو جاب نہیں دے گا, یہ کر سکتا ہے. پہلے آپ کے پاس جاب ہیں, نہیں ہیں, پہلے بھی تو نہیں ہے نا. پھر میں اب 1 پیپر پہ اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ تیاری جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ اس پورشن پہ کریں جہاں پہ آپ کے پاس نمبر آف چانسز ہوں. آپ نے اپنی تیاری کا جو وہ سرکل تھا وہ کر لیا کور. اب آپ ایک انٹرویو اس اتوار کو ہے یا اس منگل کو ہے, آپ کو ایک اور پیچھے 5 پیپر اور پاس کیے ہوئے ہیں آپ نے, اگلے ہفتے ایک اور انٹرویو ہے, اس سے اگلے ہفتے ایک اور انٹرویو ہے. کتنی بار آپ کو بندہ ریکمینڈ نہیں کرے گا, کتنی بار آپ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا ناٹ ریکمینڈڈ ہوں گے یا جو ہے نا آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے.
اب جہاں تک تیاری کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، انٹرویو کی تیاری ایک تو کر کے جانی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ جب آپ ریٹرن کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کی انٹرویو کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے ایک بیک اپ میں نالج ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کانفیڈنس میئر کرتا ہے جی انٹرویو میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک سوال آپ سے پوچھا گیا، آپ کو اس کے بارے میں نالج زیرو ہے، آپ کانفیڈنس سے کیا کہیں گے؟ سوری سر مجھے نہیں پتہ ہے۔ کانفیڈنس آپ کو ختم ہو جائے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس آتا ہے نالج سے۔ جب آپ کے بیک اپ میں نالج ہوگا اور صحیح نالج ہوگا، آپ اس کے سوال کا آنسر کریں گے، آپ کو کانفیڈنس کا لیول ہی کچھ اور ہوگا۔ تو جب آپ ریٹرن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کی انٹرویو کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ 90% آپ کی انٹرویو کی تیاری اسی وقت ہو جاتی ہے، یا اس سے پہلے بھی اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کچھ سیکھا ہے آپ نے یونیورسٹی لائف سے یا اس سے پہلے، تو وہ بھی ساری چیزیں آپ کی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں انٹرویو میں، آپ وہاں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو چکی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے، جب آپ کا ریٹرن کا ایگزام پاس ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا آپ نے ڈریسنگ پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا اپنے انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں، کچھ نکالنی ہوتی ہیں، تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا چیزیں سیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ یا جیسے آپ دیکھیں کسی ڈپارٹمنٹ کا آپ انٹرویو، لیبر انسپیکٹر کے لیے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا لیبر انسپیکٹر کی ڈیوٹیز دیکھ لینی ہوتی ہیں کہ جی آپ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کے حوالے سے وہ کام کیسے کرتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی ڈگری جو آپ نے 4 سال 5 سال پہلے کی تھی اب وہ آپ کو بھول گئی ہے، تھوڑا سا اس کی جو بیسکس ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہوتی ہیں۔ تو یہی آپ کا انٹرویو تو بیسیکلی آپ یہ سر میں یہ کہوں گا سر کہ انٹرویو میں آپ کا جو ہے نا نالج نہیں اتنا زیادہ چیک کر رہا ہوتا یا میٹر نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو آپ کو ریٹرن کے ایگزام میں چیک کر ہو گیا ہے۔ وہ جو آپ کا ریٹرن کا ایگزام تھا اس میں آپ کو کتنی چیزوں کا پتہ ہے وہ پہلے سے ہو گیا ہے چیک۔ اب آپ کے نالج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آپ دیکھیں کہ جو پرسنالٹی ہے وہ چیک ہو رہی ہوتی ہے کہ آیا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس سیٹ کے لیے فیزیبل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا پینل اگر 5 منٹ میں پینل کو پتہ چل جائے کہ جی یہ فیزیبل ہے تو وہ 5 منٹ میں آپ کو ریکمینڈ کر جاتا ہے۔ اگر 30-40 منٹ لگتے ہیں کمیشن کو، جو پینل بیٹھا ہوا ہے اسے یہ مطلب اگر آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ جی آپ اس ڈپارٹمنٹ کے قابل ہیں یا نہیں ہے، تو وہ 30-35 منٹ بھی لگاتے ہیں۔ اگر 2 منٹ میں انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ بندہ مس فٹ ہے، یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فیزیبل نہیں ہے، وہ اسی وقت آپ کو کہیں گے اور آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دیں گے۔ بعض دفعہ 30 منٹ کے بعد بھی آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر جاتے ہیں۔ 30 منٹ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی آپ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فیزیبل ہیں یا نہیں ہے۔ اسی حساب سے مطلب یہ کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ جی آپ کا 30 منٹ کا انٹرویو ہوا تو آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے نا کیا ہو رہی ہوتی ہیں، کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے انٹرویو میں۔ اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے آپ مطلب آپ دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو مطلب آپ کی صلاحیتیں ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ اس جاب پہ کس طرح سے پرفارم کریں گے، پرفارم کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اچھا چلیں، تھینک یو رانا صاحب، بڑے ویلیوبل کمنٹس دیے آپ نے۔ مجھے کائنڈلی بتا دیں، میرا نصیب نہیں تھا، لک فیکٹر اکثر ان ایگزام میں PPSC ایگزام میں لوگ کہتے ہیں یہ جوا ہے، یہ نصیب ہے، لک فیکٹر کام کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لک کا کتنا کردار ہے ایک جاب حاصل کرنے میں، ایگزام کو ایس کرنے میں، اور PPSC کا یہ 100 مارکس کا جو جوا ہے یہ کھیلنے میں؟ آپ مجھے کائنڈلی بتائیں گے اور میرے ناظرین کو کہ یہ لک فیکٹر کتنا کام کرتا ہے اس کے اندر؟ اچھا سر، لک کے حوالے سے ایک سینس میں تو میں یہ کہوں گا کہ 0% اس کا رول ہے۔ ایک سینس میں یہ کہوں گا کہ میں ہاں اس کا رول ہے کسی حد تک۔ 0% میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی کہ ہم مسلمان ہیں سارے، الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ کوئی انسان ہماری محنت نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منصف ہے، وہ انصاف کریں گے۔ تو اس سینس میں جو آپ نے محنت کی ایک مقصد کے لیے، جو آپ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کی فائنل ریکمنڈیشن میں۔ رانا صاحب، ہم آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بہت اچھا وقت گزرا، بہت اچھی گپ شپ ہوئی آپ کے ساتھ۔ میں ایک آخری سوال پوچھوں گا آج کی نشست کا، آج کی گفتگو کا۔ کوئی سجیشن فار PPSC، کیونکہ جو PPSC کا ایگزام کا پیٹرن ہے اس پہ بھی ہم لوگوں کو ڈھیر سارے گروجز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ اپ ٹو دی مارک ہے، بس جیسا چل رہا ہے ویسا ہی ٹھیک ہے؟ اور اگر ہاں تبدیلیاں کرنی ہے تو کون سی کرنی ہے، نہیں کرنی تو پھر
بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جی سر اس میں کچھ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کمیشن کے ادارے کے حوالے سے، میں وہ 3-4 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اور اس کیمرے کے ذریعے جو ہمارے حکام ہیں PPSC کو کہ جو ادارے کو رن کر رہے ہیں، چیئرمین صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ہے جو کہ زبردست پرفارم کر رہے ہیں، ان تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ سر جو نمبر آف سینٹرز ہیں یہ بڑھانے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بنا دیا جائے، اس سے جو میرٹ کی جو آپ کہیں گے ٹرانسپیرنسی ہے اس پہ فرق ضرور پڑے گا زیادہ سینٹر بنانے سے. ابھی میرے خیال سے جو میرا آئیڈیا ہے کہ 5 سے 6 سینٹر ہیں پنجاب میں جہاں پہ کمیشن PPSC جو ہے ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے. تو اسے کم از کم ہر ڈویژن تک جو ہماری 10 ڈویژن ہیں وہاں تک جو ہے نا اسے سپریڈ کرنا چاہیے. اسپیشلی جو بکھر کے لوگ ہیں، سرگودا کے لوگ ہیں، میاں والی کے لوگ ہیں، انہیں کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ملتان یا لاہور جانا پڑتا ہے سر ایگزام دینے کے لیے. اگر ایک بچے کے ہر اتوار ایگزام ہے اور بیچارہ وہ پہلے ہی بے روزگار ہے، وہ وہاں سے چلے 2000 تو اس کا کرایہ لگ جائے گا آنے جانے کا، پھر وہ ملتان میں آ کے رہے ایک رات پہلے، اس کے کھانے کے اخراجات، پھر جب وہ وہاں سے چل کے آتا ہے نا سر ایک نئی جگہ پہ آ کے اسٹے کرتا ہے بھاگم بھاگ میں، وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا حالانکہ اس کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے. تو میں پہلے نمبر پہ تو میں یہی کہوں گا کہ کم از کم ڈویژن لیول پہ جو ہے نا کمیشن کو جو ہے نا جو سینٹر ہیں وہ بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کی جو ٹریولنگ ہے وہ کم سے کم ہو اور جو بچے نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارا یہ پورا کا پورا جو جنوبی پنجاب کا بیلٹ ہے یا اوور آل میں بات کرتا ہوں کمیشن کے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے کون سا بچہ آئے گا؟ کوئی لینڈ لارڈ تو سر آئے گا نہیں. ایک جو غریب بچے ہیں جنہیں یقین ہے کہ یار یہ ادارہ ہے جہاں پہ جو ہے نا میرے بیس ہمیں جاب مل سکتی ہے، وہی اپلائی کرتا ہے، وہی اس کی تیاری کرتا ہے، اپنی ہر چیز کو سیکریفائز کر کے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اتنی تکلیفوں کے بعد سینٹر پہ پہنچتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ پہنچ ہی نہیں پاتا یا پرفارم نہیں کر پاتا تو وہ ڈسہرٹ ہوتا ہے سر. تو ایک تو مشورہ یہ ہے کہ سینٹر بڑھائے جائیں. دوسرا جو میرا مشورہ ہے کمیشن کو کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ جو ہے نا اسسٹنٹ کا جو پیپر ہونے جا رہا ہے 7GAD کا 1,10,000 کے قریب اپلیکیشنز ہیں، تو اس کا جو پیپر ہے وہ فیزز میں ہونے جا رہا ہے. اب اس کا نقصان جو ہے کیا ہے؟ بچوں کو ہے. اب 2 پیپر اگر کنڈکٹ کرتے ہیں ایک صبح ایک شام، کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ 50,000 یا 60,000 یا 55,000 فرسٹ ٹائم پیپر دے رہے ہیں، 55,000 سیکنڈ ٹائم پیپر دے رہے ہیں. تو اس کا جب فائنل میرٹ بنے گا تو 2 پیپرز کو ملا کے ایک ہی بننا ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پیپر جو تھا فرسٹ ٹائم والا اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول تھا وہ زیادہ تھا، جو بچے ادھر چلے گئے، اور ایک جو پیپر سیکنڈ ٹائم ہوا اس کا ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا سا کم تھا. تو اس طرح سے جو ہے نا جب میرٹ بنے گا تو جو فرسٹ ٹائم والے ہیں وہ تو سارے باہر نکل جائیں گے. میکسیمم بچے کون سے آئیں گے؟ سیکنڈ ٹائم والے آئیں گے کیونکہ ان کا پیپر آسان تھا. تو اس طرح سے جو میرٹ ہے اس پہ فرق پڑے گا اور ان بچوں کے جنہوں نے محنت کی تھی ان کی اکتلفی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پیپر ایک ہی ہوتا ہے تو اگر میرٹ کم ہوتا ہے، مشکل پیپر آ گیا کم ہو رہا ہے یا آسان پیپر آ گیا میرٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو سب کو جو ہے نا جی کیا ہوتا ہے اس میں اسی کے حساب سے میرٹ ایک ہی بن رہا ہوتا ہے کیونکہ پیپر ایک ہی تھا. سارے جو ہے نا بچے اس میں ایکولی جو ہے نا انہیں موقع دیا جاتا ہے فائٹ کرنے کا. تو اس طرح سے جو ہے نا کسی کی اکتلفی نہیں ہوتی ہے اور اسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو سینٹر بڑھا لیے جائیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے آپشن کمیشن جو ہے نا اگر اس پہ سوچو بچار کریں تو جو ہے نا اس پہ بہت اچھے آپشنس نکل سکتے ہیں. تو کمیشن کو اس پہ بھی ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے نا اگر میں بات کروں تو وہ آنسر کی کے حوالے سے ہے، یا جس طرح کاربن کاپی کی میں بات کروں یا آنسر کی ہے. اب بچہ ایک ایگزام دیتا ہے تو اسے اس کی کاربن کاپی ملنی چاہیے یا جو ہے نا اس کی جو آنسر کی ہے وہ ملنی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے 70 نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کیا تھا، اس میں سے میرے 70 نمبر ہی آئے ہیں، میرا کوئی نمبر جو ہے اس پہ کٹ نہیں لگا ہے، میرا کوئی نمبر کم نہیں ہوا ہے، میرے نمبر بڑھائے نہیں گئے ہیں، کم نہیں کیے گئے ہیں. تو اس طرح سے ٹرانسپیرنسی جو ہے کمیشن کی وہ مطلب امپروو ہوگی، بہتر ہوگی. تو اس پہ کام کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے نا آپ کرب بینک کے حوالے سے دیکھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو جرنل سیٹس آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس جن کا سلیبس سیم ہوتا ہے، وہ 16 سے کے لکھی ہیں، وہ 14 کی ہیں، وہ 17 کی ہیں، کمیشن اٹھا کے ان کا ایک ایگزام لے لیتا ہے. اب اس کا فائدہ جو ہے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کمیشن تھوڑا سا جو پروسیس ہے وہ اسپیڈ اپ ہو گیا ہے. جس کا آپ میں 4 مہینے لگتے تھے اب اس میں 2 مہینے لگتے ہیں پیپر چیک کرنے میں.
ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا جو مطلب نقصان ہو رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچے نے 6 سیٹوں پہ اپلائی کیا، اس نے 6 جگہ الگ سے فیس پے کی ہے، اور جب کہ ایگزام دینے وہ جب جا رہا تھا وہ کلبنگ میں ہو گیا۔ اب خدا نہ خواستہ وہ جو ایگزام 6 سیٹوں کا ایک ہی دن ہونا تھا، اگر اسٹوڈنٹ راستے میں اسے کوئی گاڑی نہیں ملتی ہے، وہ پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ پرفارم ہی نہیں کر پاتا پیپر میں جا کے بھی، اس کے 6 کے 6 پیپر ویسٹ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک پیپر ہوتا، اگر ایک میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پایا تو وہ دوسرے میں کر لیتا، وہ تیسرے میں کر لیتا، وہ چوتھے میں کر لیتا، اس کی جو محنت تھی اسے اس کا ریوارڈ مل جاتا۔ اب ایک پیپر کی میں کسی بھی وجہ سے اسے اگر مار پڑی تو اسے 6 پیپر میں مار پڑی ہے۔ اگر ایک بچہ کسی وجہ سے اس کے تکے لگ گئے 2-4، یا کسی وجہ سے جو 6 پیپر تھے ان کے جب ایک ہی پیپر ہوا اس میں وہ اچھا پرفارم کر گیا، تو اس کو 6 کے 6 میں ریکمینڈ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے جاب کیا ایک جوائن کرنی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ میرے خیال سے جو ہے نا ان بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں فیس کا بھی کچھ کرنا چاہیے، آپ فیس لے رہے ہیں بچے سے 6 ایگزام کی، پیپر لے رہے ہیں آپ اس سے ایک ہی، کم از کم چلیں باقی ایگزام کا نہ کریں، جن کا جنرل سلیبس ہے، جن کا آپ نے کلبنگ میں ایگزام لینا ہے اس کی تو فیس کم کریں، 300 کر دیں، 400 کر دیں، 200 کر دیں۔ آپ کو ریونیو تو 6 سیٹوں کے حساب سے 1200 جنریٹ ہو رہا ہے، 600 کے بجائے آپ کو 1200 جنریٹ ہو رہا ہے۔ اگر 200 بھی آپ ایک سیٹ کے لیے جو ہے نا سیٹ فیس رکھیں، کیونکہ میں جس ایریے سے بلانگ کرتا ہوں، جنوبی پنجاب کا ہمارا ایریا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ایک بچے کو جب وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے 6 سیٹوں پہ اپلائی کرنے کے لیے 2400 مطلب 3600 3600 روپے چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی پاکٹ منی اتنی ہوتی ہے جس میں اس نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، اس نے اپنی رہائش بھی رکھنی ہوتی ہے، اس نے جو ہے نا ٹریولنگ کاسٹ بھی تو اس کی ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ ان کے مسائل یہ مسائل ہیں، ان پہ کمیشن کو تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے اچھا کوئی آپشن مل جائے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی میں ایک اور بات ایڈ کروں گا سر، کہ اگر کمیشن ایک سجیشن آئی تھی بہت 2020 کی بات ہے، جب پچھلے جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا، بلکہ یہ اناؤنس بھی کیا گیا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کی ایک کمیٹی بنائیں گے، جو پنجاب کے ٹاپرز ہوں گے، جو ریکمینڈ ہو رہے ہوں گے، جن کے میکسیمم نمبر ہوں گے، کمیشن کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کے کنٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں کمیشن کے پاس۔ اگر 5 بندوں کی یا 10 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے اور ہر مہینے منتھلی بیسس پہ انہیں بلایا جائے اور ان سے ریکمنڈیشن لی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار اس میں کیا لوپ ہولز ہیں، کون سا بندہ جو ہے نا کمیشن کے بیاف پہ لوگوں میں یہ باتیں پھیلا رہا ہے کہ جی کرپشن ہے، سیٹیں بک رہی ہیں، ہم سے پیپر لے لو۔ وہ ساری باتیں اسٹوڈنٹ اپنے پیسوں سے کرایہ بھر کے پہنچیں گے لاہور چیئرمین کے پاس، اور وہ وہاں ثبوتوں کے ساتھ بات کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ سر یہ لوپ ہول ہے۔ آفیشلی ایک میٹنگ رکھ لیں اور ان سے فیڈ بیک لیں کہ سر ہم نے اس طرح سے، جس طرح سے ابھی بہت زبردست کام کیا کمیشن نے، کہ جو فیس تھی پے کرنے والی، بینک میں جا کے لائن لگنا پڑتا تھا، بینک والوں کے آپ کو پتہ ہے ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تو وہاں لمبی لائن ان کے اپنے نخرے ہوتے تھے۔ اب یہ جو آن لائن فیس پے کرنے کا کمیشن نے اسٹیپ لیا ہے، زبردست ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ یوز کرنا چاہیے، ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری سجیشن اسٹوڈنٹ دے سکتے ہیں جو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یار ان کمیشن کے جو ادارہ ہے جو ایگزام لے رہا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے جو ہے نا بہتر کی جا سکتی ہیں۔ اس سے جو ادارہ ہے اس کی کریڈیبلٹی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی، لوگوں کا اعتبار بڑھے گا، کیونکہ یہی وہ ادارے 2 رہ گئے ہیں اس وقت جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہے، جہاں پہ غریب کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہاں میں محنت کروں گا تو مجھے یہاں سے سیٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہے باقی اداروں کا کیا حال ہے۔ تو یہ 2-4 سجیشن تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی جو میرے مائنڈ میں تھی۔ جی رن صاحب شکریہ۔ اچھا، جہاں پر آپ نے یہ ہمیں ویلیوبل سجیشنز دی ہیں PPSC کو، وہاں میرے ناظرین کو، سامعین کو اور طلباء کو بھی تھوڑا سی سجیشنز دے دیں لاسٹ میں، کہ ان کو کوئی پیغام جو آپ شیئر کرنا چاہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تیاری کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے۔ اچھا سر، اس میں جو ہے نا میں، کیونکہ ہمارا یہی کام ہے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا، تو جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کا جو نان سیریس بیہیویئر ہے میجارٹی کا، اب دیکھیں 1,10,000 اپلیکیشن ہے اسسٹنٹ ایسسٹنٹ GAD میں، جبکہ جو تیاری کرنے والا بچہ ہے جس کی اچھی تیاری ہے پورے پنجاب میں وہ میکسیمم 1,000 بچہ ہوگا۔ باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کا سلیبس کیا ہے، ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے یا تیاری کرنی بھی ہے یا نہیں۔
मैक्सिमम बच्चे बस कोई मुझसे के इंतज़ार में रहते हैं और अप्लाई कर देते हैं। बेसिकली वो कमीशन को पैसे देने के लिए जाते हैं। उनका काम मतलब है कि जब वो तैयारी करके नहीं जाएंगे वो ज़ाया हो गए उनके पैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जितने लोग भी अप्लाई करते हैं या जो लोग कमीशन से सीट हासिल करना चाहते हैं वो पहले फ़ैसला करें, वो डिसाइड करें कि उन्होंने करना क्या है। हर एक बच्चा मुँह उठा के अगर आ जाएगा इधर कमीशन की तैयारी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, और वो तैयारी नहीं करेगा तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी अपने वालिदैन का भी और कमीशन का भी वो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमारे बच्चों को फैसला करना चाहिए कि जो है ना जी मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करना है। कमीशन को आप साइड पे रखें। आप पहले ये देखें कि मैं मशवरा ये देता हूँ बच्चों को कि यार अगर आपके पास कोई स्किल है, जिस तरह IT का दौर है, आपको बताया कि मैट्रिक इंटर पास जो बच्चे हैं वो अपनी स्किल्स की बेस पे ऑनलाइन आपको बताने की तरफ चले गए हैं और मिलियंस ऑफ रुपये वो मंथली कमा रहे हैं बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप कोशिश करें उधर ही जाएं, मेरा मशवरा ये है। अगर आपके पास कोई स्किल है ही नहीं तो फिर आप देखें कि आप इस कंट्री से बाहर किसी मुल्क में जा सकते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। माजरत के साथ हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हैं बाहर की कंट्रीज़ की निस्बत। अगर आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ जाके, और हमारे जो बच्चे यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से सर, वो बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बाहर जाना चाहें तो अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का किसी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, तो आप ज़रूर जाएँ, उसे भी अवेल करना चाहिए। अगर आपके पास पहले 2 ऑप्शन नहीं हैं, फिर आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना सरमाया है कि आप अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हैं तो फिर आप उधर जाएं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ें, मैं आपको समाप्त करता हूँ। अगर आपके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं है और भी कोई ऑप्शन नहीं है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का, तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है ये कमीशन का। तो फिर आप जो है ना कमीशन की तरफ आ जाएं और फिर आप बाकी हर चीज़ को छोड़ दें। असल में होता ये है, हमारे बच्चे आते हैं तैयारी करने के, उनका पूरा डेडिकेशन होती है, वो आते हैं जी हमने तैयारी करके सीट लेनी है। तो उनका माइंड सेट कुछ लोगों का ये होता है कि यार तैयारी करते हैं 6 महीने 1 साल और जो है ना देखते हैं सीट निकल आई तो ठीक है, वरना बैकअप पे फला प्लान हमारे पास है मौजूद, हम वो करेंगे। तो बैकअप प्लान होने की वजह से अपना वो पूरा पोटेंशियल दे ही नहीं पाते प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप फिर कमीशन की तैयारी ना करें, फिर आप वही करें जो आपके पास मतलब जो आपकी प्रायोरिटी में है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रायोरिटी आपकी जो कोई और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो है ना जी आप देखें कि आपने दोस्तों के साथ एक घुलना मिलना है, एंजॉय करना है, फिरना है, मोबाइल को टाइम देना है, आपकी प्रायोरिटी वो है, तो फिर आप अपना कमीशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कमीशन की तरफ आ गए हैं, फैसला कर लिया, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, अपनी पूरी ताकत लगा दें और फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। आप हैरान रह जाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं था, जितना अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया है, नवाज दिया है। अल्टीमेटली जो आपने मेहनत की उसी का रिवार्ड मिल रहा होता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा, अगर आपने फैसला कर लिया है ये कमीशन के ज़रिए आपने अपनी किस्मत बदलनी है, आपने एक अच्छी जॉब लेके अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर बाकी सारे रास्ते बंद कर दें। आपका सोना, आपका उठना, आपका ओढ़ना, आपका बिछोना, आपका खाना, हर चीज़ जो है ना आपका कमीशन होना चाहिए। आप कमीशन को मतलब है कि अपनी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी है। हर चीज़ आपके साइड पे, दोस्तों की शादियाँ, इधर जाना है, उधर जाना है, उसके साथ बैठना है, इसके साथ बैठना है, हर चीज़ को आप साइड पे रखें और अपना पूरा पोटेंशियल लगा दें और फिर देखिए अल्लाह पाक आपके लिए कैसे मौजे करता है। तब जाके मौजे होंगे, ऐसे मौजे नहीं होंगे कि ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ। मैं इसका मतलब मैंने दरमियान में बात किया कि प्राइवेट जॉब, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब छोड़ दें और जी आप तैयारी करने के लिए बैठ जाएं। नहीं, हर एक बच्चे की जो फाइनेंशियली कंडीशन होती है वो अपनी अपनी होती है, एक जैसी नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपका गुजारा नहीं हो रहा है, तो आप उस जॉब के साथ जितना आपका टाइम आपका मैनेज हो सकता है उसके साथ करें। आप 2 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें, लेकिन कंटिन्यूसली करें। जो आपने टारगेट बना लिया, अगर किसी वजह से वो रह गया एक दिन, तो उसे आप एक्स्ट्रा टाइम दें, रात को दिन में अपना जो सुकून है उसमें से कट लगाएं। जो आपने सोना था वहाँ से कट लगा के वो जो टारगेट है वो पूरा करें और उसके बाद देखें फिर कैसे आपके साथ मौजे होते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। जी, शुक्रिया राना साहब, आपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए, हमें टाइम दिया।
میں اپنے ناظرین اور طلباء کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔